بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ تنقید و بلاغت کے حوالے سے دوسرے اہم ناقد علامہ شبلی نعمانی کی تنقید نگاری پر بحث کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے محمد حسین آزاد کی تنقیدی نگارش پر ہم نے بات کر لی تھی۔ آج شبلی نعمانی اور اس کے بعد تیسرے اہم ناقد خواجہ الطاف حسین حالی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم مختصر سوانح دیکھیں گے، اس کے بعد ان کے تصانیف دیکھیں گے، پھر اس کے بعد تنقیدی شعور پر بات کریں گے۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش اعظم گڑھ ضلع کے ایک گاؤں بندول میں 1 جون 1857 کو ہوئی۔ یہ لوگ نسلاً راجپوت تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ شبلی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مزاجی قربت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے نعمان بن ثابت کی نسبت سے نعمانی لکھنا شروع کیا۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ اعظم گڑھ کے نامور وکیل اور بڑے زمیندار تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی مولوی فاروق چریا کوٹی سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا نے کچھ دنوں امین کے طور پر ملازمت کی، پھر وکالت کا امتحان دیا اور کامیاب بھی ہوئے۔ 1881 میں چھوٹے بھائی کے داخلہ کے سلسلے میں علی گڑھ گئے۔ علی گڑھ میں سر سید کے کالج میں عربی اور فارسی کے معلم کی نوکری مل گئی، جہاں وہ 1898 یعنی سر سید احمد خان کی وفات تک رہے۔ یہیں سے شبلی کی کامیابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علی گڑھ کی ملازمت کے دوران ہی مولانا نے ترکی، شام اور مصر کا سفر کیا۔ ترکی میں سر سید احمد خان کے رفقا اور عربی و فارسی کے اسکالر کے طور پر ان کی بڑی آوبھگت ہوئی۔ 1898 میں سر سید کے انتقال کے بعد شبلی نے علی گڑھ چھوڑ دیا اور اعظم گڑھ واپس آ کر اپنے قائم کردہ نیشنل اسکول، جو اب شبلی کالج کا حصہ ہے، کی ترقی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دنوں حیدرآباد میں قیام کیا، اس کے بعد لکھنؤ واپس آ کر انہوں نے ندوۃ العلماء کی تعلیمی معاملات کو بھی سنبھالا۔ 1913 میں اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا، جو آج بھی قائم ہے اور ایک رسالہ معارف کے نام سے نکلتا ہے، معیاری اور علمی رسالہ ہے۔ 18 نومبر 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تصانیف کی فہرست کافی طویل ہے، یہاں چند کتابوں کے نام دیے جا رہے ہیں۔ علامہ کی کئی حیثیت ہے، بنیادی حیثیت ان کی تنقید نگار کی ہے، اس کے علاوہ سوانح نگار کی بھی ان کی حیثیت ہے۔ تو ان کی تصانیف میں المامون ہے سوانح 1888، سیرت النعمان سوانح 1891، سفر نامہ لکھا ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام کے نام سے 1894 میں، الفاروق سوانح 1899، الغزالی سوانح 1901، سوانح مولانا روم 1906، موازنہ انیس و دبیر یہ تنقیدی کتاب ہے 1906 عیسوی، شیر العجم یہ 5 حصوں میں ہے، یہ بھی تنقیدی کتاب ہے۔ فارسی ادب کی تاریخ پر کتاب ہے، 1907 عیسوی میں پہلا حصہ اس کا شائع ہوا تھا، اور آخری کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سوانح ہے، 1910 عیسوی میں اس کا پہلا حصہ آیا تھا۔ اس کی 5 جلدیں ہیں اور 5ویں جلد ان کے شاگرد اور عزیز علامہ سلیمان ندوی نے ترتیب دیا تھا۔ اب ہم اس حصے میں ان کی تنقید نگاری پر بات کرتے ہیں۔ شبلی کا شمار اردو تنقید کے بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت اردو دنیا میں بطور شاعر، مورخ، سوانح نگار اور سیرت نگار کی حیثیت سے مسلم ہے۔ شبلی کے تنقیدی نظریات و افکار مختلف مقالات اور تصانیف میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات وثوق سے یعنی بہت مدلل انداز میں کہی جا سکتی ہے کہ ان کو شاعری اور شاعری کی تنقید سے خاص مناسبت تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شاعری اور اس کے دیگر لوازمات سے متعلق اپنے نظریات کو مفصل طور سے شیر العجم میں پیش کیا، شیر العجم 5 جلدوں میں بتایا تھا آپ کو، یہ فارسی شاعری کی تاریخ ہے، بلکہ عملی تنقید کے نمونے موازنہ انیس و دبیر، انیس اور دبیر اردو مرثیے کے بڑے اہم شاعر ہیں، یہ کتاب انہوں نے لکھی اور دونوں کا موازنہ کیا، اور یہیں سے فن موازنہ نگاری کا آغاز بھی ہوتا ہے۔
موازنہ انیس و دبیر میں مرثیہ نگاری کے فن پر اصولی بحث کے علاوہ فصاحت، بلاغت، تشبیہ، استعارہ اور دیگر صنعتوں کی تعریف و توضیح اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی شبلی نے روشنی ڈالی ہے، جس سے ہمیں ان کے تنقیدی شعور کا اندازہ ہوتا ہے۔ شبلی کے نظریہ تنقید کو سمجھنے کے لیے ان کی مذکورہ دونوں کتابیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، یعنی شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر۔ انہوں نے شعر العجم کی چوتھی اور پانچویں جلد میں شاعری، شعر کی حقیقت اور ماہیت، لفظ و معنی اور لفظوں کی نوعیتوں پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ان کی تصنیف خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے، کیونکہ انہی کتابوں میں انہوں نے اردو کے جملہ اصناف شاعری کا محاکمہ بھی کیا ہے۔ اردو کی شعری تنقید کو سمجھنے کے لیے ہم اردو والوں کے لیے یہ کتاب نوادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شعر العجم کی جو چوتھی جلد ہے اس میں انہوں نے درجہ ذیل نکات بیان کی ہے۔ نمبر 1، شاعری کی حقیقت اور ماہیت۔ نمبر 2، فارسی شاعری کی عام تاریخ اور تمدن اور دیگر اسباب کا اثر۔ اور نمبر 3، تقریض و تنقید۔ دراصل شعر العجم شبلی کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے خیالات، بالخصوص فن شاعری کے بارے میں اپنے مطالعے، مشاہدے اور تجربے کو مفصل سے طور پر بیان کیا ہے۔ شاعری کے اصلی عناصر، تاریخ اور شعر کا فرق، شاعری اور واقعہ نگاری کا فرق جیسے مسائل پر مدلل بحث کی ہے تاکہ شاعری کے جملہ معاملات واضح ہو جائیں۔ اس لیے وہ لفظ اور معنی کی بھی بحث کرتے ہیں اور ان کی مختلف نوعیتوں کو پیش بھی کرتے ہیں۔ وہ شاعری کو ذوقی اور وجدانی شے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاعری کی جامع تعریف کرنا آسان نہیں، بلکہ مختلف ذریعوں سے اور مختلف انداز میں اس حقیقت کا ادراک ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شاعری چونکہ وجدانی اور ذوقی چیز ہے، اس لیے اس کی جامع و معنی تعریف چند الفاظ میں نہیں کی جا سکتی۔ اس بنا پر مختلف طریقوں سے اس کی حقیقت کو سمجھانا زیادہ مفید ہوگا کہ سب کے مجموعے سے شاعری کا ایک صحیح نقشہ پیش نظر ہو جائے۔ شبلی نے مختلف مثالوں سے شاعری کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک شاعری کا منبع ادراک نہیں بلکہ احساس ہے۔ اس کے بعد وہ ادراک اور احساس کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، خدا نے انسان کو مختلف اعضاء اور مختلف قوتیں دی ہیں۔ ان میں سے 2 قوتیں عام افعال اور ارادات کا سرچشمہ ہے۔ ادراک اور احساس۔ ادراک کا کام اشیاء کا معلوم کرنا، اشیاء مطلب شے، چیز، اور استدلال اور استنباط سے کام لینا ہے۔ ہر قسم کی ایجادات، تحقیقات، انکشافات اور تمام علوم و فنون اسی کے نتائج عمل ہیں۔ احساس کا کام کسی چیز کا ادراک کرنا یا کسی مسئلے کو حل کرنا یا کسی بات پر غور کرنا اور سوچنا نہیں ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ جب کوئی مؤثر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے، غم کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے، خوشی کی حالت میں مسرور ہوتا ہے، حیرت انگیز بات پر تعجب کرتا ہے۔ یہی قوت، جس کو انفعال یا فیلنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں، شاعری کا دوسرا نام ہے۔ یعنی یہی احساس جب الفاظ کا جمع پہن لیتے ہیں تو شعر بن جاتا ہے۔ شبلی کے شاعری سے متعلق یہ بنیادی خیالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، مختلف واقعات اس پر اثر کرتے ہیں اور اس طرح ان پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کم و بیش ایک ایسی کیفیت ہے جو شیر کو گرجنے، مور کو چنگھاڑنے، کوئل کو کوکنے، مور کو ناچنے اور سانپ کو لہرانے پر مجبور کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاعری میں جذبات کی اہمیت کے قائل ہیں۔ جذبات کے بغیر شاعری کا وجود نہیں ہوتا اور وہ جذبات سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہیجان اور ہنگامہ برپا کرنا نہیں بلکہ جذبات میں زندگی اور جولانی پیدا کرنا ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری کے لیے جذبات ضروری ہیں۔ شبلی کے تصور کے اعتبار سے تمام عالم ایک شعر ہے۔
زندگی میں ہر جگہ شاعری بکھری پڑی ہے اور جہاں شاعری موجود ہے وہاں زندگی ہے۔ ایک یورپین مصنف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، ہر چیز جو دل پر استعجاب یا حیرت یا جوش اور کسی قسم کا اثر پیدا کرتی ہے شعر ہے۔ اس بنا پر فلک نیلگوں، نجم درخشاں، نسیم سحر، تبسم گل، خرام صبا، نالہ بلبل، ویرانی شب دشت، شادابی چمن، غرض تمام عالم شعر ہے اور ساری زندگی میں یہ شعریت پائی جاتی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنقیدی نظریات شاعری کے جمالیاتی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ شبلی کے نزدیک تمام شاعری فنون لطیفہ میں بلند تر حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ تاثر کے لحاظ سے بہت سی چیزیں مطلب موسیقی، مصوری، صنعت گری وغیرہ اہم ہے، مگر شاعری کی اثر انگیزی کی حد سب سے زیادہ وسیع ہے۔ شاعری کے سلسلے میں وہ محاکات کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ محاکات کے معنی کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح ادا کرنا ہے کہ اس شے کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ تصویر اور محاکات میں یہ فرق ہے کہ تصویر میں اگرچہ مادی اشیاء کے علاوہ حالات و جذبات کی بھی تصویر کھینچی جا سکتی ہے، تاہم تصویر ہر جگہ محاکات کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ سینکڑوں گوناگون حالات و واقعات کی تصور کی دسترس سے باہر ہے۔ لفظ اور معنی کی بحث نہایت دلچسپ ہے۔ فصیح اور مانوس الفاظ کا اثر، سادگی ادا، جملوں کے اجزاء کی ترکیب پر اپنی آرا کا اظہار کرتے ہوئے شبلی اس کے اثر کی بھی بات کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ خیال یا مضمون کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، اگر لفظ عمدہ نہیں ہوں گے تو خیال کا اثر جاتا رہے گا۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے وہ آب زمزم کی مثال کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی گندے پانی میں آب زمزم پینے کو دے تو آب زمزم کے تقدس کی وجہ سے آپ تو پی لیں گے، لیکن آپ کی طبیعت میلی ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس مثال میں پیالہ لفظ کی نمائندگی کر رہا ہے اور پانی مضمون کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیالات کی عمدگی کے ساتھ الفاظ کا عمدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ شبلی نے اردو کی تمام کلاسیکی اصناف کا جائزہ لیا ہے اور اس پر اپنے رائے قائم کی ہے۔ ان کا نقطۂ نظر تاثراتی اور جمالیاتی نظر آتا ہے، لیکن شاعری کی دوسری خوبیوں پر بھی ان کی نگاہ جاتی ہے۔ موازنہ انیس الدبیر میں انہوں نے شاعری کی صنعتوں کی جس طرح تشریح پیش کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے جس صنعت کے ضمن میں انہوں نے جو شعر نقل کیے ہیں، ہم آج بھی ان کے حصار سے کلی طور پر باہر نہیں نکل سکے ہیں۔ اردو کی نظریاتی تنقید کو فروغ دینے اور اسے ایک مثبت سمت میں شبلی اور حالی کے نام نہایت اہم ہے۔ انہی کی بدولت اردو تنقید کا چراغ روشن سے روشن تر ہوا ہے۔ چند معاون کتب ہے جس میں شبلی مونوگراف ظفر احمد صدیقی کی کافی اہم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شبلی کی ادبی و فکری جہاد شمس بادایونی کی یہ کتاب بھی اہم ہے، ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شبلی پر ظفر احمد صدیقی کی ایک کتاب اور آئی ہے شبلی کی ادبی خدمات کے حوالے سے، میرے خیال سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ یہ کتابیں بہت اہم ہیں۔ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔